ہمارا آخری سیگمنٹ ہے، مگر باتیں بہت ساری ابھی ہمارے پاس باقی ہیں چند سوالات کے ساتھ۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی روشنی میں قرآن حکیم کے فضائل کو جاننے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ رہا ہوں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو پروگرام بصیرت القرآن اس کے پریزنٹ کرنے میں جو کوشش ہو رہی ہے، اور آپ ہزاروں لاکھوں بالفعل کروڑوں کی تعداد میں دنیا بھر میں جو اس محفل میں رائٹ ناؤ ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کو بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو محافل ہوتی ہیں ان پر اللہ کون کون سی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ آئیے اللہ کے رسول کی حدیث دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان لوگوں پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ چار باتیں ہیں۔ اللہ کے گھروں میں سے جہاں بھی جب لوگ جمع ہوں گے، گھروں سے اول تو مراد ہے مساجد۔ کیا؟ مساجد۔ لیکن بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا میری اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں تھا نا مخصوص عبادت گاہ میں نماز ادا کر سکتے تھے، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہائی وے پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، جائے نماز بچھایا، گاڑی پارک کر کے نماز ادا کر لی، پاسبل ہے نا؟ تو پوری زمین مسجد بنا دی گئی۔ تو انشاءاللہ اب جہاں جہاں قرآن حکیم کے محافل سجیں گی کتنی برکتیں ملیں گی؟ چار۔ نمبر ایک، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی۔ نمبر دو، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیں گے۔ گھیرنے کا مطلب فرشتے گواہ ہوں گے یہ قرآن سیکھ رہے سکھا رہے تھے۔ نمبر تین، اللہ سکینت کی، اطمینان کی، سکون کی کیفیت ان کو عطا فرمائے گا۔ آج تو مشکل سے اطمینان نظر آتا ہے نا، لیکن قرآن کی محافل کی برکت ہے کہ اللہ اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور نمبر چار، اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے، جو قریب ہے اللہ تعالیٰ کے، ان فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا ذکر فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آئی ہوپ کہ یہ موٹیویشن کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیں مل جائے، فرشتے گواہ بن جائیں، سکینت نازل ہو جائے اور اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرمائے۔ کبھی کسی کے بگ شاٹس کے ساتھ یا ہائی اپس کے ساتھ تعلقات ہوتے تو وہ کیا کہتا ہے؟ فلاں مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن کی سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین بھی عطا فرمائے اور پابندی سے ہمیں اس پروگرام میں شرکت کی اور خلوص نیت کے ساتھ قرآن حکیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے چند سوالات کا، بہت سے آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ان میں سے کتنے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذریعے سے ہم تک آتے ہیں۔ ان کے جوابات آخر میں رکھیں گے اور پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ بصیرت القرآن کس ترتیب سے آگے اس کو ہم بڑھائیں گے اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جی، پہلا سوال کون کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ جی، میرا ایک سوال ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، بہت اہم سوال ہے، بہت مشہور سوال ہے۔ اور ناظرین کرام، میرا گمان ہے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہوگا جو ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بغیر سمجھے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ آپ نے سوچا ہوگا نا کہ ایک حدیث تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت پر۔ ناظرین یاد رکھیے گا آپ بھی، ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں؟ 10۔ اور حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم، ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات، لیکن چند دنوں بعد جب ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے باقاعدہ تب بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کی خدمت میں بات رکھوں گا مقطعات سے کیا مراد۔ لیکن ان حروف کے معنی ہمارے علم میں نہیں ہے نا، لیکن ہم تلاوت تو کرتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ معلوم ہوا کہ ان حروف کے معنی ہمیں معلوم نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوں گی۔ تو تلاوت ضرور کرنی چاہیے، ہاں تلاوت سمجھ کر بھی کی جائے گی تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ میرا سوال، جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ قرآن سیکھنے میں کافی مشقت اٹھاتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود وہ قرآن اس طرح سے سیکھ نہیں پاتے. مثلاً کوئی شخص ضعیف ہو جاتا ہے یا کسی شخص کو اس طرح سے وقت نہیں مل رہا ہوتا, لیکن پھر بھی وہ قرآن سیکھتے رہتے ہیں. تو کیا اس محنت اور مشقت پر بھی اجر ہے؟ جی, آپ کوئی مشقت پیش آتی ہے تھوڑی بہت؟ جی بالکل آتی ہے. بہت اچھی بات آئی کہ اگر کوئی مشقت ہم برداشت کریں قرآن کے سیکھنے میں تو کچھ ثواب ملے گا. کوئی بات ہے نا, کچھ زیادہ ملے گا ہمیں انشاءاللہ تعالی. دو مثالیں آئیں, کچھ لوگوں کا بڑھاپے کا معاملہ آ جاتا ہے, کچھ کے پاس وقت کی کمی کا معاملہ آ جاتا ہے, کچھ کا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے. تو کیا کوئی اضافی مشقت کا اضافی ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اٹک کر قرآن پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. کتنے؟ 2. اٹکنے سے مراد کیا ہے؟ ناظرین کرام, بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں شین صحیح نہیں نکل پاتا. کیو ٹی وی پر آپ تجوید کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں, قاری صاحب توجہ دلاتے ہیں, بار بار مشق کراتے ہیں, کوئی لائیو کال میں سناتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ دوبارہ پڑھیں, پھر وہ کہتے ہیں آپ دوبارہ اس کو کریکٹ کریں. مشقت ہے نا. یہ جو مشقت کی جا رہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دوہرا ثواب ملے گا. عمر زیادہ ہو تو مشقت زیادہ کرنی پڑے گی, ثواب بڑھ جائے گا. ٹائم کم ہے, نکالنا پڑے گا, ثواب بڑھ جائے گا. پروگرام دیکھنا ہے کیو ٹی وی پر, دینی پروگرام دیکھنا ہے تو اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کرنے میں مشقت تو آئے گی, مگر تب بھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بڑھ جائے گا. آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے؟ جی بالکل. جی ماشاءاللہ, فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے جدید دور میں ہم قرآن سیکھنے کے لیے ہم کیا کیا ذرائع استعمال کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ, ینگ جنریشن سے ہے نا, اب تو جدید دور کی بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام, جدید دور, جدید تقاضے کچھ لوگ کہتے ہیں, لیکن بڑا پیارا سوال ہے کہ جدید ذرائع بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو کیسے؟ تو اس وقت آپ مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ ساتھی اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں, تبھی یہ کمبائنڈ پروڈکشن ہے پوری کیو ٹی وی کی انتظامیہ اور ٹیم کی طرف سے, اور اس چھوٹی سی محنت کے نتیجے میں کہ کروڑوں لوگوں تک یہ پروگرام اسکرین پر پہنچ رہا ہے. تو چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اسکرین ہو یا وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہو, الحمدللہ یہ ذرائع اگر ہم چاہیں تو ان کو قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پروگرامز میں آپ دیکھیں گے بہت ساری تفاسیر سے مطالعہ کر کے اس کا جسٹ و خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا. چند منٹس کا ایک پروگرام, 40-45 منٹس کا ایک پروگرام, اور بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا. تو یہ بھی ایک جدید ذریعے کے ذریعے پاسبل ہے. اسی طرح انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں قرآن سیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح بہت سی ویب سائٹس جو آڈیو کی یا ویڈیو کی فیسلٹی دیتی ہیں, ان پر بہت سے لوگ گروپ ٹیوشن یا انڈیویجول ٹیوشن بھی لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آڈیو ویژول کے اندر بہت سارے ذرائع دستیاب ہیں جن میں کہیں تلاوت, کہیں تجوید, کہیں قرآن کا ترجمہ, کہیں قرآنک عربک وغیرہ وغیرہ, سب کچھ دستیاب ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں where there is a will there is a way. اگر خواہش ہوگی تو راستے کھل جائیں گے, لیکن انگلش میں ایک اور جملہ بھی کہا جاتا ہے where there is no will there is no way. تو دنیا جدید ذرائع کو استعمال کر رہی ہے بے حیائی کو پتہ نہیں کن کی چیزوں کو فراہم کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے, ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے ان جدید ذرائع کو استعمال کریں. بہت شکریہ, بہت اچھے سوالات آئے. اور ناظرین کرام, یقیناً آپ کے ذہنوں کے کسی گوشوں میں بھی یہ سوالات یقیناً ہوں گے. امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اب میں آپ کے سامنے اس پروگرام کے اس آخری سیگمنٹ کے آخری حصے میں یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ بصیرت القرآن یہ پروگرام ہم آگے کیسے لے کر چلیں گے. آج پہلی نشست تھی, کچھ موٹیویشن, ترغیب و تشویق ضروری تھی, اس پر ہم نے ڈسکشن کیا ہے. ہمارا اگلا پروگرام نوٹ کیجئے گا, وہ تعوذ کے موضوع پر ہوگا. تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تسمیہ. تو اس سے اگلا پروگرام ہمارا ہوگا تسمیہ پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 پروگرامز ہو گئے. اس کے بعد انشاءاللہ 8 پروگرامز, جی نوٹ کیجئے گا, 8 پروگرامز سورۃ الفاتحہ پر ہوں گے. کروڑوں رکعتیں آج تک ادا کی جا چکی ہیں, اور کتنی کروڑوں ادا کی جائیں گی اللہ بہتر جانتا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ہے نا, وقت لگائیں گے, ایک ایک آیت پر رک رک کر بات کریں گے, ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ تعالی رک رک کر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ہماری آئندہ کی ترتیب رہے گی. اگلا پروگرام تعوذ پر, اس سے اگلا پروگرام تسمیہ پر, پھر سورۃ الفاتحہ پر 8 پروگرامز, پھر سورۃ البقرہ, اور پورے قرآن کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کس طرح؟ نوٹ کر لیجئے کتنے سیگمنٹ ایک پروگرام میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت بھی سنیں گے جب جب ہم مطالعہ اپنا آگے بڑھائیں گے. الفاتحہ پہ سورۃ البقرہ, انشاءاللہ تعالی ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا.
پھر انشاءاللہ تعالی ہر سورت کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور پھر جب ہم کبھی 2 آیات کبھی 5 آیات سمجھیں گے تو ان آیات کا بھی تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ناظرین بہت ساری باتیں نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر ہر سورت کا اور آیات کا شان نزول، بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو میں، جس پرسپیکٹو میں سورت نازل ہوئی، جس بیک گراؤنڈ میں سورت نازل ہوئی، وہ شان نزول بھی ہم سمجھیں گے۔ پھر ہم ربط آیات کو بھی جانیں گے، ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط کیا ہے۔ ہم ترجمہ بھی پیش کر دیں گے آپ کے سامنے، اور اس کی تشریح بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی علیحدہ سے۔ پھر کچھ قرآنی معلومات، ایک ایک پوائنٹ قرآن سے متعلق امور پر آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا۔ پھر جن آیات کا مطالعہ کریں گے ان کا حاصل مطالعہ، لیسنز ٹو لرن، کیا سیکھا اس میں ہم نے، وہ ہم جانیں گے۔ ہر مرتبہ کسی درس میں جو نئی اصطلاح ٹرمینالوجی آئے گی وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر قرآن ہر دور کے لیے رہنمائی ہدایت دیتا ہے، عصر حاضر اور قرآن آج کے دور کے لیے قرآن کی رہنمائی کیا ہے اس کو اپنے موجودہ حالات سے ریلیٹ کریں گے۔ ناظرین ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہوں گے، ماشاءاللہ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، ہمارے پاس جیولوجی کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے جو اس وقت نمبر 3 پر ہمارے پاس بیٹھے ہیں، کبھی ہم ان ساتھیوں کو بلائیں گے جو انجینئرز بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کبھی ان کو بلائیں گے جو ٹیچرز بھی ہوں گے، اور ان سے معلومات لیں گے کہ آج کے دور میں ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے اور قرآن اس کی کیا رہنمائی پیش کرتا ہے۔ پھر ہم عمل کی باتیں کریں گے۔ سیکھنا سکھانا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں باتیں جاگزی ہوں اور ہمارے عمل میں قرآن دکھائی دے، اور ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے۔ آج ہم نے کبھی 4 آیتیں سیکھی، کسی پروگرام میں 6 آیتیں سیکھی، تو آج ہم ان آیات کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں؟ تب تو قرآن ایک زندہ کلام ہے نا، آج کے لیے بھی اور کل کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی۔ آپ کے تاثرات بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ کا فیڈ بیک ہمیں ای میل کے تھرو ملتا رہے گا۔ ہمارے جو نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں ہیں ان کے بھی تاثرات ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ تو یہ ناظرین کرام لسٹ اتنی طویل ہو گئی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہر پروگرام میں بصیرت القرآن کے آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ صرف ترجمہ تشریح نہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سارے پہلو، اس کے عملی پہلو، اس کے اخلاقی پہلو، اس کی روشنی میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں، آج کے دور سے اس کو کیسے ریلیٹ کیا جائے گا، انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ اس پروگرام بصیرت القرآن میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نام سے آج باقاعدہ یہ پہلا پروگرام بصیرت القرآن کے نام سے پیش کیا گیا آپ کے سامنے۔ آپ دعا کیجئے کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کے لیے بھی، ہماری پوری ٹیم کے لیے بھی جو اسکرین کے پیچھے ہیں، اور ہمارے ان ساتھیوں کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اس بہترین کلام کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے، کہ یہ سب سے بہترین کام ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، 40 برس کی عمر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے، اور آغاز وحی کے بعد ساری زندگی اسی قرآن کے حوالے سے بسر ہو گئی۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس قرآن حکیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔